اتنی بڑی آگ ہے اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عمر کتنی 18-20 سال کا نوجوان, ابھی عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی. عقل کیا کہہ رہی تھی, جاؤ گے تو جل جاؤ گے, سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاؤ گے. مگر عشق نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی رب کی رضا ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. شاعر مشرق سے پوچھو نا, فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا تھا؟ عشق کودا تھا, عقل نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو وہی کھڑی تھی, سوچ رہی تھی جاؤ نہ جاؤ. عشق نے اپنے کام کر دیا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں, عقل مندے باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. تو ایمان ہے نا, وہ عشق پر اس کی بنیاد رکھنی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ, کیا شاندار واقعہ ہے. میرے آقا کا معجزہ بھی ہے اور ایمان کیسا ہونا چاہیے, یقین کیسا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کیسے کہتے ہو کسی پر آنکھیں بند ہیں, کیسے کہتے ہو جناب آنکھیں کھولنی نہیں چاہیے. سنو نبی پاک کی تعریف کیا ہے. اور سبحان اللہ, سنن دارمی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک ان کے گھر پر دعوت پر آئے, حضرت ابو عبید کے گھر پر. ٹھیک ہے, ان کے گھر دعوت تھی, بکری کی, بکری کا گوشت بنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراعھا, مجھے اس کی دستی دو. اگلی ٹانگ کو, بکری کی جو دو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی کہتے ہیں, اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ران کہتے ہیں. ایسے تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی دستی دو. پیارے آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا. کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں, اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے, اور موقع ملے تو کبھی سنت کی نیت سے دستی کا گوشت تناول بھی کیا کریں. تو حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ دستی پیش کر دی. کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذراع, مجھے دوسری دستی دو. ایک اور دستی, حضرت ابو عبید دوسری دستی پیش کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ناولنی ذراع, مجھے دستی دو. حضرت ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ, بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں, وہ دونوں میں نے آپ کو دے دی. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا جاتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے, بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی. اب نبی پاک فرما رہے, اب ذرا غور کیجیے کیا تربیت کی ہے صحابی رسول کی. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ دو دستیاں ہیں, تیسری کدھر سے لاؤں. اور آقا فرما رہے ہیں یہ عقل کا کام نہیں ہے, میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے, بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہونی تھی. یہ وہی نبی ہے جناب, جب ان کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں تو پانچوں انگلیوں سے پانی کے فوارے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیتے ہیں, ان کے چادر پانی پی لیتے ہیں, ان کے برتن بھر جاتے ہیں, صحابہ وضو بھی کر لیتے ہیں. صحابی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی نکل کتنے جوش سے رہا تھا. کہتے اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے, میرے آقا کی انگلیوں سے ایسے فوارے جاری تھے کہ سب کے سب سیراب ہو جایا کرتے. میرے رضا کہتے ہیں نا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ اللہ اکبر. مگر اس واقعے سے جہاں نبی پاک کا کمال پتا چل رہا ہے, وہاں تربیت بھی کیا ہو رہی ہے. عقل تمہاری کہہ رہی ہے دو دستیاں ہیں, آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہیں دو دستیاں ہیں. نہیں نہیں, اپنے ایمان کی بنیاد اپنی عقل اور اپنی نگاہوں پر نہیں, میرے فرمان پر رکھو. جب نبی پاک فرما رہے ہیں تمہارا کام تھا دیتے جاتے دستیاں کبھی ختم نہ ہو. ایمان ایسا ہونا چاہیے, اس کی بھی سن لی اس کی بھی سن لی, اب سارا دن پریشان. مولانا صاحب ذرا یہ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کس لیے ہوتا ہے, کیوں سنی آپ نے. اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا کہ آپ کو جو کچھ سنا دے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. دیوار ہونی چاہیے, عقیدہ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی لا دین کوئی بے دین کوشش بھی کرے. وہ کہتے ہیں نا اگر کمزور چھوٹی سی گڈے کی دیوار ہو تو اس پہ پن چبو تو پن اندر چلی جاتی ہے, مگر کانکریٹ کی دیوار میں آپ سوئی یا پن ڈالیں وہ پن ٹوٹ جائے گی, اندر نہیں جائے گی. اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی بدعقیدگی کی بدگمانی کی آپ کے اندر پن داخل کرنا چاہے, اس کی پن تو ٹوٹ جائے, میرے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. میرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. نبی پاک کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان, ہمارا بلیف مضبوط ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ, ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عشق پر رکھنی ہے. ہر چیز کی لاجک. مجھے ایک بات بتائیں, ہم میں سے کیا ہم سارے عقل کل ہیں؟ ہم خود کہتے ہیں